الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع کی ابھی پہلی آیت ہی پر گفتگو جاری تھی۔ پچھلی نشست میں ابھی بات ہماری مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس رکوع کی 6 آیتوں میں سے پہلی 4 آیتوں میں قرآن مجید کی دعوت عام بیان ہوئی ہے، جس کے مخاطب ہیں تمام انسان، جس کے لیے عنوان ہوگا دعوت ایمان، ماننے کی دعوت۔ آخری 2 آیتوں میں دعوت خصوصی کا بیان ہے، جس کے مخاطب ہیں وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں، اقرار کریں۔ اسے ہم کہیں گے دعوت عمل۔ دعوت ایمان کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ اہم ترین شے ہے شرک سے اجتناب اور توحید کا التزام، جو ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے، دین توحید ہے۔ لیکن شرک کی کچھ شکلیں وہ تھیں جو اس وقت اس ماحول میں تھیں جن کے اوپر کے لوگ عمل پیرا تھے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور شرک کی ایک حقیقت وہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ احوال سے، ظروف سے، زمانے سے بلند ہے، ماورا ہے، ہر دور میں رہا اور ہر دور میں رہے گا۔ وہ شرک کیا ہے، اور اس سے بچ کر توحید کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ راستہ کون سا ہے؟ گویا کہ ان 2 آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان میں یہ مضمون آگے آئے نہایت جامعیت کے ساتھ۔ اس دور میں جو شرک ہو رہا تھا بت پرستی کا شرک، اس میں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ذرا سوچو، غور کرو، ذرا رکو، ایک لمحے کے لیے ذرا تفکر کرو، غور کرو، کن کو پوج رہے ہو، کن سے دعائیں کر رہے ہو۔ یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے تاریخ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل کہ جب پوری کی پوری قوم باہر چلی گئی تھی، کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ان کے ہاں بھی ہوتا ہوگا، شہر سے باہر جا کر کوئی پوجا پاٹ کا کوئی ان کا ایک سالانہ کوئی تہوار تھا، جب پورا شہر خالی تھا بت خانے میں گھس گئے اور سارے جو ہے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور جو تیشا تھا جس سے کہ ان سب کا چورا کیا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر ٹکا دیا۔ اب جو لوگ آئے، آج جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا اس شہر میں۔ وہ جو شہر ار تھا جس کے اس بت کدے کے تمام بت جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے، ایک طوفان اٹھا، ایک ہنگامہ ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا ہوگا؟ کسی نے نبی زبان سے کہا کوئی ہوگا حضرت ابراہیم کا دوست کہ ایک نوجوان ہے، کبھی کبھی ذرا کچھ گستاخی کا انداز اختیار کیا کرتا تھا ان بتوں کے بارے میں، یہ تو اندیشہ نہیں تھا ہمیں کہ اتنی بڑی حرکت کر بیٹھے گا، لیکن یہ ہے کہ تھا وہ واقعتاً اس کے خیالات ایسے تھے۔ یذکرون، ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، اب انہوں نے یہی شکل اختیار کی۔ جب کہا گیا کیا تم نے توڑا ان کو، تو اب انہوں نے فرمایا کہ اس نے توڑا ہوگا، یہ جو بڑا بت ہے یہ ثابت و سالم کھڑا ہے، اور جو وہ آلہ واردات ہے، وہ تیشا جس سے یہ توڑے گئے ہیں، یہ اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ چونکانے کا انداز تھا کہ ذرا سوچے تو صحیح۔ جب انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے، اور کہا اس سے پوچھ لو، یہ آئی وٹنس ہے، کھڑا ہوا ہے، سب اس کے سامنے توڑے گئے ہیں، اس سے پوچھو نا کس نے توڑا۔ تمہیں معلوم ہے ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے، یہ جنبش نہیں کر سکتے۔ تب کہا اف لکم وما تعبدون، تو تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جنہیں تم پوج رہے ہو۔
جو نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ جنبش کر سکے، نہ حرکت کر سکے، نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، ان کو پوچھنا۔ بالکل وہی بات ہے جو یہاں یوں سمجھیے کہ وہ ایک واقعے کی شکل میں تھی، یہاں وہ الفاظ کے پیرائے میں بات آ گئی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اب ہم آ رہے ہیں ان تین الفاظ کے مجموعے پر۔ ترجمہ کیا ہے؟ ضعف کمزور ہے، ضعیف ہے۔ طالب، یہ تمام الفاظ اردو میں مستعمل ہے، ضعیف کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں، طالب بھی جانتے ہیں، چاہنے والا، کسی کو طلب کرنے والا، مطلوب وہ جسے طلب کیا جا رہا ہو، جسے چاہا جا رہا ہو۔ ان تین الفاظ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں، واقعہ یہ ہے کہ پورا فلسفہ جو ہے توحید کا اور شرک کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس فلسفے کو اس دور میں اگرچہ علامہ اقبال نے پیش کیا اصلاً فلسفہ خودی کے عنوان سے، لیکن علامہ اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ کچھ چیزتاں بن گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ وہ زیادہ تر شاعری میں بیان ہوا ہے اور شاعری کی انٹرپریٹیشن مختلف انداز میں ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، علامہ چونکہ فلسفے کے استاد نہیں رہے، اس اعتبار سے دنیا میں وہ فلسفی کی حیثیت سے پہچانے نہیں جاتے۔ ان کا کوئی مقام ہے بھی تو وہ متکلم کا ہے کہ اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو انہوں نے کچھ کنٹمپریری جو بھی علمی ایک سطح ہے اس کے اوپر اس کے اس بات کی کوشش کی ہے ریکنسٹرکشن میں، لیکن اصلاً در حقیقت یہ فلسفہ انہی کا ہے، لیکن اس کو ایک فلسفے کی شکل میں مدون کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقبول نے۔ ان کی بڑی مارکت الآراء کتاب ہے، اور میرا یہ اصول ہے جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو جس کا کریڈٹ ہے اسی کو جانا چاہیے، اسی کے حوالے سے بات سامنے آنی چاہیے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہے جن لوگوں کو دلچسپی ہو جائے گی وہ اوریجنل کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مارکت الآراء کتاب ہے ان کی، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن کتاب لکھی، وہ بھی در حقیقت اسی فلسفے پر مبنی ہے۔ مینیفیسٹو آف اسلام کتاب لکھی، وہ بھی اسی پر مبنی ہے۔ ایک ہی خیال ہے جس کو کہ انہوں نے مختلف پیرایوں میں مختلف اعتبارات سے مختلف موضوعات کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں 1 2 3 4 کر کے اس کے کچھ نکات آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوانات کا کوئی اپنا مقصد زندگی نہیں ہوتا، جبکہ انسان کوئی نہ کوئی اپنے لیے نسم العین، کوئی مقصد، کوئی آدرش، کوئی آئیڈیل معین کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے انسان میں اور حیوان میں۔ اب اس کے ذیل میں عرض کر دوں کہ اگرچہ یہ فلسفے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ دوسرے حیوانات سے انسان کس کس اعتبار سے ممیز ہے، مثلا شروع سے کہا جا رہا حیوان ناطق، انسان جو ہے ممیز ہے کہ نطق، گویائی، اس کو جو ہے گفتگو کی جو صلاحیت عطا کی گئی ہے، یہ گویا کہ وجہ ما بہل امتیاز ہے۔ یا حیوان عاقل، حالانکہ آج ہم جانتے ہیں عقل حیوانات میں بھی ہے۔ میں نے تو آپ کو بڑی سادہ سی مثال دی ہے، میرا جو مشاہدہ تھا ایک کیڑے کے بارے میں کہ وہ ایک طرف ایک سمت میں چل رہا تھا، میں نے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے دیکھا کہ کوئی آبسٹرکشن ہے، اس نے رخ موڑ لیا، پھر دوسرے رخ پر بھی میں نے وہ تنکا آگے رکھ دیا، پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر رخ موڑ لیا، چوتھی مرتبہ وہ اس کے اوپر سے گزرا۔ میں نے اس کو انالائز کیا، پرسیپشن بھی اس میں ہے، احساس ہے، اس نے سمجھ لیا میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے، پھر اس نے فیصلہ کیا اس کو ایوائڈ کرنے کا، یہ ڈیسیژن لیا ہے اس نے، پھر 2 3 اٹمپٹس کے بعد اس نے طے کر لیا کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے رکاوٹ، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ، اس نے ایک فیصلہ کیا، ارادہ کیا ہے اور پھر اس کے اوپر سے گزرا ہے۔ تو ہمارا جو عقل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے سوا اور ہے کیا؟ باقی فرق تو جو ہے وہ کمیت کا ہے، کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو تو نہیں۔ تو عقل جو ہے وہ بھی حیوانوں میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ نطق اور گویائی، یہ تو حیوانات جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے سے، ان کے اندر بھی موجود ہے۔ 2 اور ہیں جو فلاسفہ نے امتیازات قائم کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حیوانات میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے۔ حیوان جب دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے، یہ سڑک کے اوپر کار جا رہی ہے، انسان جب دیکھتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک پر گاڑی جا رہی ہے،
یہ جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، یہ گویا کہ انسان کا خاصہ ہے، اور اس کی وجہ ہے اس لیے کہ انسان کا ایک وجود علیحدہ ہے اس کے حیوانی وجود سے، اور وہ اس کا روحانی وجود ہے جو اسے پوزیس کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھ، میری زبان، میرا جسم، تو میں کون ہوں؟ میں کچھ اور ہوں نا، ان چیزوں کے علاوہ میرا کوئی وجود ہے، تبھی تو میں یہ پوزیسو موڈ جو ہے اس کا ایڈجیکٹو کا استعمال کر رہا ہوں، میرا وجود، میرا جسم، میرا، یہ میں کون ہے؟ یہ کچھ اور شے ہے، میں کوئی اور حقیقت ہے کہ جو ان چیزوں کی مالک ہے۔ تو اس اعتبار سے شعور سے آگے بڑھ کر خود شعوری، سیلف کانشسنس۔ لیکن چوتھی بات یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے فلسفے کے اعتبار سے، حیوان کا کوئی مقصد زندگی نہیں، وہ خالص جبلت کے تحت زندہ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اور جبلی طور پر اسے معلوم ہے مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ شیر کے بچے کو پتا ہے میں نے گھاس نہیں کھانا، گوشت کھانا ہے۔ بکری کے بچے کو پتا ہے میں نے گوشت کو منہ نہیں لگانا، گھاس کھانی۔ یہ ساری جبلتیں ہیں اس کے اندر، انہی جبلتوں کے تحت وہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے سیکس ہے، سیکشول ارج ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے، یہ بھی جبلت ہے۔ تو حیوان در حقیقت زندہ نہیں ہوتا، زندگی اس کو گزار رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد، کوئی نصب العین نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اسے اپنا ذریعہ بنا لے، آلہ بنا لے، اس سے کوئی کام لے لے، مطلب براری کر لے، اس سے مقصد حاصل کر لے، اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں، جبکہ انسان وہ ہے کہ جو اپنا کوئی نہ کوئی مقصد معین کرتا ہے۔ پہلی بات اگر واضح ہو گئی تو اس کی ایک کرولری ہے، وہ یہ ہے جو انسان بغیر کسی معین مقصد کی زندگی گزار رہا ہو، معلوم ہوا کہ وہ انسان کے پیکر میں حیوان ہے، انسان نہیں ہے، وہ زندہ ہے حیوانی سطح پر۔ اس لیے کہ انسان تو وہی ہوگا جس نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین، وہ پست ہو بلند ہو، اس کی بحث بعد میں کریں گے۔ کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی نہ کوئی مقصود، کوئی نہ کوئی مطلوب معین ہے تو انسان ہے، ورنہ وہ انسان نما حیوان ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے دو مختلف پیرایوں میں۔ ایک تو پیرایا وہ ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ چوپائے تو پیدا ہی اس لیول پر کیے گئے تھے، انہیں پیدا کیا تھا ہم نے احسن تقویم میں، گر گئے ہیں اس سطح پر تو یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ انسان نظر آتے ہیں، انسان نہیں ہے، حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے گئے گزرے۔ اور اسی کو سورہ ملک میں بڑی خوبصورت انداز میں کہا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ جو شخص محض جبلت کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہا ہے، وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو سیدھا چل رہا ہے ایک راستے پر، سیدھا کھڑا ہے تو اس کے سامنے کوئی سمت ہے، کوئی مقصود ہے، کوئی منزل ہے جدھر وہ جانا چاہ رہا ہے، یہ ہے انسان۔ اور حیوان جو ہے زمین پر گھسٹ رہا ہے، گویا کہ اپنی جبلتوں کے بل پر وہ زندگی گزار رہا ہے یا زندگی اسے گزار رہی ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا کہ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہو، یا وہ کہ جو سیدھا کھڑا ہوا ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ بہرحال پہلا جو ہے اس فلسفے کا نقطہ وہ یہ ہے کہ انسان وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصود، کوئی آدرش، آدرش ہندی کا لفظ ہے نصب العین کے لیے، یہ آدرشوں کا فلسفہ یا نصب العینوں کا فلسفہ ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس کو مدون کیا ہے پورے طور سے، جس کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر دو، دوسرا اس کا لازمی حصہ یہ ہے اگر نصب العین پست ہوگا اور نصب العین کے حصول کے لیے انسان جد و جہد کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کی ایک خاص شخصیت وجود میں آئے گی۔ اگر نصب العین پست ہے تو شخصیت بھی پست ہوگی، سیرت بھی پست ہوگی، کردار بھی پست ہوگا۔ اور نصب العین بلند ہے تو اب اس کے لیے جب انسان محنت کرے گا تو خود بھی بلند ہوتا چلا جائے گا، اب اس کی شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں بلندی پیدا ہوگی، اس لیے کہ نصب العین اونچا ہے۔ یہی ہے جو اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، نگاہ بلند ہو، جانا کہاں ہے، اونچی منزل معین کرو اپنی۔ یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کے لیے بہترین مثال ہے کمند۔
کوئی اونچی فصیل ہے، آپ اس پر چڑھنا چاہتے ہیں، کمند آپ کے پاس سے، جتنی اونچی کمند آپ پھینک دیں گے اتنا ہی اونچا چڑھ سکیں گے۔ اگر کمند ہی یہیں اٹک کر رہ گئی ہے 7-8 فٹ کے اوپر تو اس سے زیادہ کیسے جائیں گے آپ؟ تو کمند جتنی اونچی ہوگی اتنا ہی بلند آپ اپنے آپ کو لے جائیں گے، اتنی ہی بلندی تک آپ چلے جائیں گے۔ کمند نیچی رہ گئی تو پھر آپ اتنی نیچے رہ جائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ پروپورشنیٹ ہے، نسب العین اعلیٰ ہوگا، بلند ہوگا، شخصیت بھی بلند ہوگی، ارفع ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ نسب العین پست ہوگا تو انسانی شخصیت، کردار، اس کا کیریکٹر وہ بھی بہت پست ہوگا۔ یہ گویا کہ 2 اور 2 4 کی طرح کا اصول ہے۔ اب ذرا اس کو اپلائی کیجئے، پست ترین نسب العین کون سا ہے؟ وہ جگر کا غالباً مصرع ہے یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ انسان اپنی ذات کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنائے، اپنی ذات کے لیے دولت کا حصول، حصول دولت، حصول جاہ، حصول عزت، حصول اقتدار، حصول شہرت۔ ظاہر بات ہے یہ چیزیں بھی گھر بیٹھے تو نہیں مل جاتی آدمی کو، دولت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، شہرت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہ معلوم کن کن کوچوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے تو جا کر گندی گلیوں میں جا کر جو ہے سخت میلے کچیلے بچوں کو اٹھا کر جو ہے بڑے اپنے اعلیٰ عسکروں کے ساتھ جو ہے چمٹانا پڑتا ہے ان کو، تب کہیں جا کر جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے، ورنہ ویسے تو نہیں ملتا۔ یہ سارے پاپڑ بیلتا ہے تو آدمی جو ہے کچھ آگے چلتا ہے۔ لیکن جس شخص کا مقصود یہی ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، وہ خود اپنی ذات ہی مطلوب ہے، مقصود ہے، اس سے اوپر کوئی بلند تر نسب العین ہے ہی نہیں، تو شخصیت بھی نہایت گھٹیا، بڑی پست، کردار بھی بہت نیچا وجود میں آئے۔ یہ گویا کہ اب ہم اپلائی کر رہے ہیں اسی اصول کو۔ اپنی حریم ذات کا طواف ہو رہا ہے، اور یہ مختلف چیزیں میں نے گنوا دی۔ حصول دولت یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، اپنے لیے دولت کے حصول، جائیداد بنانے کے لیے ایک فکر ہے، مینیا ہے، لگا ہوا ہے انسان۔ الہاکم التکاثر، صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تکاثر کی جو حوث ہے ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو ہے دولت کی حوث، شہرت کی حوث، اقتدار کی حوث، جو بھی ہے، یہ سب گویا کہ بلند ترین، جو پست ترین نسب العین ہے، جس سے کہ پست ترین کردار وجود میں آئے گا۔ اس سے ذرا بلند تر ہے حب قوم، قبیلے کی ویلفیئر، بہتری، قوم کی بہتری، ملک کی عظمت، ملک کی عزت کے لیے، آزادی کے لیے، حریت کے لیے، قوم کی عظمت کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی حمیت میں، یہ تمام انسان کام کرے۔ یقیناً پہلے سے بلند تر ہو گیا انسان، اور اس وقت میں یہ یوں سمجھیے کہ یہ ذرا ایک جملہ معترضہ ہے اس وقت، ہم مسلمانان پاکستان کا خاص طور پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا عام طور پر المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم پہلے لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر یہ دوسرا لیول بھی نہیں ہے، حب قوم بھی نہیں ہے، حب وطن بھی نہیں ہے۔ حب وطن بھی ایک اعلیٰ نسب العین ہے، اس پہلے کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ تو آدمی مخلص ہوگا، اپنے وطن سے تو فراڈ نہیں کرے گا، اپنے ملک کی آزادی کا سودا تو نہیں کرے گا، اپنے ملک کے لیے اسلحہ کی خرید کے اندر کمیشن لے کر جو ہے وہ غلط مال تو نہیں خرید لے گا، کم سے کم اپنے ملک کے ساتھ تو سنسیئر ہوگا۔ یقیناً وہ ان لوگوں سے بہتر رہیں گے کہ جن کے اندر وہ بھی نہیں سرے سے، وہ اپنی اس دولت کے لیے بڑے سے بڑا فراڈ، بڑے سے بڑا سکینڈل، بڑے سے بڑا غبن، ڈیفنس پرچیزز کے اندر ہو جائے گا، کمیشن لے کر جو ہے جمع کر دیا جائے گا باہر، وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس فراہم ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت در حقیقت پسترین سطح پر ہیں، خاص طور پر مسلمانان پاکستان۔ باقی دنیا میں جو مسلمان اقوام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نیشنلزم موجود ہے۔ ترکوں میں ٹرک نیشنلزم ہے، ترک قوم کے لیے ان کے اندر ایک حمیت ہے، غیرت ہے، اس کے لیے اثار اور قربانی کا مادہ موجود ہے۔ عرب نیشنلزم، عرب اپنی نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی نیشنلزم ان کے اندر ہے۔ یہاں تو سرے سے خلا ہے، یہاں نیشنلزم بھی کوئی نہیں۔ پاکستانی نیشنلزم میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، نہ کبھی یہ وجود میں آ سکتا ہے، یہ تو ناممکنات میں سے میرے نزدیک تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہیں کہ امپاسبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے۔
اس لیے کہ اس کی خیر اپنی منطق ہے جس کو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، وہ میری کتاب استحکام پاکستان ہے، اس میں میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا۔ بہرحال پہلی سطح، پسترین سطح تو یہ ہوئی کہ صرف اپنی ذات، اپنی منفعت، شہرت ہو، چاہے اقتدار ہو، چاہے دولت ہو، ان چیزوں کے حصول کے لیے ہی ساری بھاگ دوڑ، محنت، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، دن میں بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن مقصود صرف یہ ہے۔ لیکن اس سے بلندر قوم، ملک، ان کو ایک سب کو ایک جگہ کر لیجئے، قوم، ملک۔ آج کل ویسے بھی نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، قوم اور ملک جو ہے، وطن اور قوم تقریباً ایک ہو گئی ہیں، تو اپنے قوم، اپنے قبیلے یا اپنے ملک کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اس سے بلند تر سطح پر ہے۔ اور اس کو اب دو حصوں میں سمجھ لیجئے، ایک فلسفیانہ سطح پر ہیومنزم، حب انسان، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے، انسان قومی سطح سے بلندر ہو جائے، انسانیت کی سطح پر سوچے۔ اور اسی کا ایک شیڈ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بہتر نظام، بہتر فلسفہ، بہتر آئیڈیالوجی، تاکہ ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ قائم ہو جائے، تاکہ اونچ نیچ نہ رہے، تاکہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو، تاکہ انسان جو ہے ان پر جبر نہ ہو، استبداد نہ ہو۔ اب اس کے لیے کسی وقت ڈیموکریسی، کسی وقت سوشلزم، کسی وقت کمیونزم، کسی وقت کوئی اور ازم، یہ تمام ازم جو ہے، نظریات، یہ بھی کس لیے آتے ہیں؟ انسانی بہتری کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے۔ یقیناً یہ تیسرا ہائر لیول ہے۔ جو شخص اس سطح پر زندگی بسر کرے گا وہ یقیناً پہلی دونوں سطحوں سے بالا تر ہوں گے۔ اس میں انسان کی محبت ہوگی، اس کا سینہ کشادہ ہوگا، وہ ان جو بڑی ہی تنگ قسم کی تقسیمیں ہیں ان سے بلندر ہوگا، اس کا مینٹل ہورائزن وسیع ہوگا، اس کا ذہن کا جو ہے افق جو ہے وسیع ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کا سینہ کشادہ ہوگا۔ یہ یقیناً جو بھی دنیا کے اندر اور انسان ہو سکتے ہیں جو پہلی سطحوں پر جو زندگی گزار رہے ہیں ان سے بلند پر انسان ہوگا۔ اور اس کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اگرچہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک سب سے زیادہ پورٹنٹ محرکات جو ہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے، آدمی کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نظریے کے لیے انسان اپنی جان کی قربانی دیتا، اپنے قوم کی عظمت کے لیے جو ہے ہراکری کر رہے ہیں۔ جاپانی جو ہے اپنے ہی ہاتھ سے اور اپنے ہی خنجر سے اپنا پورا پیٹ چاک کر رہے ہیں قوم کی عظمت کے لیے، بم کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں اسٹیئر کرتے ہوئے، اور لے جا کر اسے اپنے سمیت چمنی کے اندر اتر گئے ہیں کسی بحری جہاز کے۔ انہیں پتا ہے جب یہ بم پھٹے گا تو میرا تو شاید ایک ایک ریزہ وہ ایٹمک جو ہے شاید میرا ڈسیکشن ہو جائے، باقی یہ لیکن کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی فلسفہ ذہن میں ہے، بڑا پیارے اشعار ہے وہ، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ یہ تصوریت ہے، آئیڈیالزم ہے۔ کبھی وہ آئیڈیالزم قوم کی شکل میں ہوتا ہے، قوم آئیڈیل بن گئی، قوم مطلوب ہے، قوم مقصود ہے، قوم محبوب ہے۔ کبھی وہ آئیڈیالزم وطن کی شکل میں ہے، کبھی وہ شہنشاہ ہیرو ہیٹو دیوتا بنا بیٹھا ہے، دیوتا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، کبھی وہ سوشلزم کے لیے کر رہے ہیں، پورے پورے خاندان جو ہیں ان کے کولوؤں کے اندر پلوا دیے جا رہے ہیں، لیکن آدمی کھڑا ہے، اس کے اندر استقامت ہے، وہ کر رہا ہے، اپنے خیال میں وہ نوع انسانی کی بھلائی کے لیے کوشاں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے پورٹنٹ جو ہے موٹیو یہ پریزرویشن آف دی سیلف نہیں ہے، ورنہ وہ کیسے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا کسی مقصد کے لیے، نسل العین کے لیے۔ پریزرویشن آف دی اسپیشیز نہیں ہے، ورنہ کیسے انسان اپنے سامنے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو کولوؤں کے اندر پلوا دیتا، دیکھتا ہوا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے۔ تو پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے اس معلوم ہوا اس سے بلندر کوئی شے ہے کوئی انسان کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے ہے نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی انسان کا محبوب ہو۔ یہ ہے تیسرا لیول جو میں نے بیان کیا۔ اب ایک بڑی اونچی چھلانگ لگانی پڑے گی، جیسا کہ میں اس سے پہلے اقسام شرک کے ضمن میں بھی اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں جو توحید تک رسائی ہوتی ہے انسان کی، کہ یہ تمام سلسلہ اسباب جو ہے ایک دم انسان چھلانگ لگاتا ہے کہ مسبب الاسباب ہے کوئی ایک، جس کے ہاتھ میں ہے یہ سارا سلسلہ اسباب۔ ہوائیں چل رہی ہیں سورج کی حرارت سے اور تمادت سے، پانی کے بخارات بن رہے ہیں سورج کی حرارت سے اور تمادت سے، بارش برس رہی ہے، فصلیں پک رہی ہیں سورج کی تمادت سے، سورج دیوتا ہے ہاتھ جوڑ دیے، سورج کے سامنے ڈنڈوت ہو رہی ہے۔
سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے. ہمارا پورا وجود جو ہے اس پلینٹ کا پر ساری زندگی کا پورا نظام اس سورج کے ساتھ وابستہ. تو کیوں نہ سر جھکائیں اس کے سامنے, کیوں نہ اسے سجدہ کریں. بس اس کے بعد ایک چھلانگ. یعنی یہ باتیں ساری صحیح ہیں, آج بھی سائنس بھی بتا رہی ہے سورج کی تمازت ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے. سورج ہی کی تمازت ہے, یہ سولر انرجی جو ہے یہی تو سورس ہے ساری انرجی کی. آپ لکڑی جلا رہے ہیں, آگ بنا رہے ہیں, وہ لکڑی میں کہاں سے آ گئی وہ انرجی؟ وہ سولر انرجی ہے جو فوٹو سنتھسس کے اس پروسیس کے تحت ان درختوں کے پتوں کے ذریعے سے وہ سولر انرجی جو ہے جذب ہوئی ہے, اور وہ ان لکڑیوں کے اندر ہے جنہیں آپ جلا کر آگ بنا لیتے. تو لیکن ایک چھلانگ ہے اس کے بعد. یہ تمام سلسلہ اسباب, لیکن ایک مسبب الاسباب. الحمدللہ رب العالمین. کل حمد, کل شکر, کل سپاس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہی چھلانگ یہاں لگانی ہوگی. اپنی ذات سے بلند تر قوم وطن, قوم اور وطن سے بلند تر انسانیت, نظریات, عزم, لیکن سب سے اعلیٰ اللہ. لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. یہ چھلانگ انسان لگا لے تو اس بلندی پر پہنچ گیا. اب صرف انسانی محبت نہیں ہوگی. آج کے دور میں بڑی ریلیونٹ ہے باتیں جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں. آج ماحولیات پر گفتگو ہو رہی ہے, ٹی وی پر دیکھیں, ریڈیو پر دیکھیں, اخبارات میں دیکھیں, کانفرنسیں ہو رہی ہیں. یہ پودے جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے, ہمارے اس پلینٹ کے اوپر ہمارے وجود کے لیے, یہ جنگلات, اس ماحول کو اس طریقے سے رکھنا, یہ تو سب آرگینک ہول ہے. یہ پوری حیات جو ہے در حقیقت ان تمام چیزوں کا سم ٹوٹل ہے جس کے نتیجے میں یہ اس پلینٹ کے اوپر یہ زندگی اور یہ نظام چل رہا ہے. معلوم ہے صرف انسانوں سے محبت نہیں, حیوانوں سے محبت, صرف حیوانوں سے محبت نہیں, درختوں سے محبت. یہ جب کیفیت ہوگی, کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ آپ کو سنا چکا ہوں کسی اور درس میں, الخلق عیال اللہ, تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں. جب اللہ سے محبت ہو گئی, اللہ محبوب ہو گیا, اللہ مطلوب ہو گیا, اللہ مقصود ہو گیا, باقی کوئی چیز مقصود کے درجے میں نہ رہے. باقی چیزیں استعمال کرو, پانی پیو, اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. آگ سے اپنی چیزیں پکاؤ, اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ کھاؤ. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے کہیے اے نبی, کس نے حرام کیا ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے, جو زینت کی چیزیں ہیں اور جو طیبات ہیں جو کھانے کے لیے پیدا کی, کس نے حرام کی ہے؟ یہ تمہارے لیے بنائی. سخر لکم الشمس والقمر, تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا ہے, تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا. ان سب کو استعمال کرو, استعمال کرو, کسی کو مقصود نہ بنا لینا. حقوق ادا کرو لیکن کسی کو مطلوب نہ بنا لینا. اولاد بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے, والدین بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے, قوم بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے, نوع انسانی بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے. مطلوب صرف اللہ. یہ ہے وہ بلند ترین نسب العلم, یہ ہے اعلیٰ ترین آدرش. اسی کو کہا ہے علامہ اقبال نے, یزدام کمن داور ہمت مردانہ. میں نے چونکہ کمند کی مثال دی تھی پچھلی نشست میں, آپ کو کمند اونچی پھینکنی ہوتی ہے نا, نگاہیں الجھ نہیں جانی چاہیے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یہ سارے توہمات ہیں, اس سے محبت, اس سے محبت, اس کو چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں, اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ سارا سراب ہے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. یہ چیر جائے گی دل وجود کب؟ جب کہ آپ کا مطلوب و مقصود صرف اللہ ہوگا. اور جہاں کہیں اللہ سے نیچے کہیں نگاہ اٹک گئی, یہ ہے وہ مضمون جو آیا ہے سورۃ البقرہ میں. ذرا لگائیے یہ آیت یہاں پر. اس مضمون کا مصنع قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. عظیم, اس کے ایک ایک حرف پر غور کیجیے. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے سوا کچھ چیزوں کو, کچھ ہستیوں کو, کچھ نظریات کو, کچھ تصورات کو, ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. جب کوئی نسب العین نہیں رہتا تو بس سانس آ رہے ہیں, ہیومن ویجیٹیبل ہے,
انسان نہیں، حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ وہ زندگی بسر نہیں کر رہا، زندگی اسے بسر کر رہی ہے۔ آرزو، کوئی آدرش، کوئی نسب العین، کوئی آئیڈیل، یہ ہے اصل میں جو زندگی انسانی زندگی کے لیے لازم ہے۔ تو ایک تصور کے حسن مبہم پر آخر کتنے لوگوں نے کمیونزم کے لیے جانیں دی ہیں، کتنے لوگوں نے شہنشاہ ہیرو ہیٹو کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اپنے ہاتھ سے ہرا کری کی ہے، کتنے لوگوں نے وطن پر اپنے آپ کو نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے، جہاں اپنے وطن کے اوپر ہی نثار ہو رہے ہیں اور بھارت ماتا کی جے ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے دنیا میں، لوگوں نے جانے دی ہیں۔ تو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے، یہ سانس ہے، اب آ رہا جا رہا ہے، انسانیت نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، انداد جمع ہے ند کی، ند مد مقابل۔ یہ جو لفظ آپ عام طور پر جو خطبات جمعہ میں بھی سنتے ہوں گے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، یہ گردان ہوتی ہے۔ تو یہ کف بھی نہیں ہے اللہ کا، مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، مثیل نہیں ہے، ضد نہیں ہے، ند نہیں ہے۔ تو ند ہے مد مقابل، اور یہی لفظ میں نے آپ کو سنایا تھا اس حدیث میں وارد ہوا ہے۔ یہ حقیقت و اقسام شرک پر جو ہماری گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے کہ ایک صحابی کی زبان سے ایک موقع پر نکل گیا، ما شاء اللہ و ما شئتا، حضور کے سامنے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فوراً ٹوک دیا حضور نے، اجالتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اللہ کی ہے، میری مشیت وہ تو تابع ہے، اللہ چاہے گا تو میری بات پوری ہوگی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو میری مشیت کہاں رہی؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو توحید کیا ہے کہ مشیت صرف اللہ، اور یہاں چونکہ بریکٹ کر دیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ یہ ند کی جمع آ گئی انداد۔ ما من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، یہ کا جو حرف آیا ہے حرف جار، محبت کرتے ان سے جیسے اللہ کی محبت۔ کیا معنی اس کے؟ اصل میں انسان کے اندر جو اس کی روح ہے، جس کا معنوی جو اس کا وجود ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، اس میں اصل جذبہ کس کا ہے؟ اللہ کی محبت کا ہے۔ یہ مثنوی مولوی معنوی کا جو پہلا شعر ہے کہ بشنو از نئے تو حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند، یہ اس فلسفے کا یوں سمجھیے الفابیٹ ہے، الف باتا ہے۔ روح انسانی میں اللہ نے اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اللہ کے آپ وہی محبت کسی اور جگہ جا کے چپکا دیتے ہیں، اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ہے آپ کے اندر یہ محبت کا جذبہ کہ مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو، مجھ سے لو لگاؤ، میری یاد میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، کبھی میرے خوف سے تمہاری دل جو ہے لرز جائے، میرے اجر و ثواب کی آرزو تمہارے دلوں میں انگڑائیاں لے، میرے رضا کے تم جویا بن جاؤ۔ تو یریدون وجہہ، جو اللہ ہی کے روح انور کے طالب بن جاتے۔ اصل میں تو اس روح کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے پاور پیک جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر انرجی پیکٹ ہو۔ روح انسانی میں حب خداوندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتا کیا؟ اٹ از مسپلیسڈ۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کر دوں۔ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانے کے لیے اچھی غذا بھی ہے، بہت عمدہ عمدہ کھانے بھی ہیں، طیبات من الرزق، ابھی میں نے آپ کو سورہ اعراف کے الفاظ سنائے، لیکن یہ بھوک کا جذبہ انسان میں اتنا شدید ہے کہ کسی وقت اگر اچھی غذا نہیں مل رہی ہے تو مردار بھی کھاتا ہے، ابھی جان بچانے کے لیے اجازت بھی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، محض جان بچانے کے لیے سور بھی کھا سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں، تو کیوں مجبوری؟ یہ آپ کا ایک تقاضا ہے جو آپ کو لازماً پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا جذبہ انسان میں رکھا گیا کہ اللہ سے محبت کرو، لیکن اگر اللہ تک آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہو سکی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو پوجنا ہے، کسی نہ کسی سے تو محبت کرنی ہے، کسی نہ کسی کے فراق میں تو تڑپنا ہی ہے، کسی نہ کسی سے تو لو لگانی ہی ہے۔ یہ تو آپ کا انسٹنکٹ ہے، وہ انسٹنکٹ ہے اینیمل انسٹنکٹس، یہ آپ کا انسٹنکٹ ہے، آپ کی روح کا انسٹنکٹ۔ جیسے آپ کی حیوانی جبلت میں بھوک ہے،
جیسے آپ کی حیوانی جبلت کے اندر آپ کا جنسی جذبہ ہے، اسی طرح آپ کی روحانی جو جبلت ہے اس کے اندر ہے محبت۔ لیکن یہ محبت، اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس سے محبت کرے؟ نگاہ جو ہے اونچی نہیں جا سکی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ جب یہ الجھ کر رہ جاتی ہے تو اسی کو آدمی معبود بنا بیٹھتا ہے۔ کہیں وطن معبود بن گیا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ آج وطن کو وہاں لے آیا گیا ہے، اور میں نے ایک مرتبہ یہ بیانات دیے تھے، وہ آپ کو بھی یاد ہوں گے۔ وطن کی بھی ایک نماز ہے، یہ جو قومی ترانے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وطن کی نماز پڑھتے ہیں آپ۔ وطن کے کو جو آپ سلامی دیتے ہیں جھنڈے کو، یہ وطن کے مذہب معبود وطن کی سلامی ہے در حقیقت۔ ہر شے کے لیے ریچولز ہے، جیسے بت کو پوجنے کے لیے ریچول ہے، جیسے اللہ کی عبادت کے لیے نماز ہے، ایسے ہی معبود وطن کے لیے بھی ترانہ گایا جاتا ہے۔ حمد کا ترانہ ہی تو ہے یہ ترانے جو ہے، ترانہ حمد تو ہے وطن کے لیے، اور یہ سلیوٹ جو کرنا ہے اسے، یہ کائے کے لیے؟ قنوت عبادت کا حصہ ہے، کھڑے ہونا، تعظیماً کھڑے ہونا یہ عبادت ہے۔ اور در حقیقت جب آپ ترانہ سنتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ وطن، مذہب وطن کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا چونکہ شعور نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ یہ تو ہمارے معمولات میں مغرب سے جو ریت پڑی ہوئی ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور اسی کے اوپر ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ واقعتاً کوئی شرک کر رہے ہیں ہم، اور واقعتاً یہ بھی کوئی ایک دین ہے اور ایک مذہب ہے، جس کی یہ رسومات ہے، جس کی یہ نماز ہے، جس کی یہ حمد ہے، جو آپ کا ترانہ ہے۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور جو حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت میں ہوتے ہیں اللہ کی، ان کے دل پر جو غلبہ ہے وہ محبت خداوندی کا۔ ساری محبت اشد کہا ہے، باقی سب کی نفی نہیں کی ہے، یہ میں حقیقت شرک میں بیان کر چکا ہوں۔ نہ اطاعت کی نفی ہے، غیر اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے اللہ کی اطاعت کے تابع۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جہاں پہ کہ اللہ کی معصیت، خالق کی معصیت لازم آ رہی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر والدین کی بھی اطاعت کیجئے، اپنے بزرگوں کی کیجئے، اپنے اساتذہ کی کیجئے، اپنے مرشدوں کی کیجئے، علماء کی کیجئے، حکام کی کیجئے، جس کی چاہے کیجئے، بیوی کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر۔ جہاں کہیں کسی کا حکم آپ نے، جہاں اللہ کے حکم کی نفی ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، معصیت ہو رہی ہے، مان لیا، اب یہ شرک ہو گیا فی الاطاعت۔ اب آپ ایک مطاع آپ کا اللہ، دوسرا وہ ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی معصیت میں۔ اسی طرح محبت، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب حقیقی اللہ ہو، سب سے اشد محبت اللہ کی ہو، اس کے نیچے نیچے محبت والدین کرے اولاد سے، اولاد کرے والدین سے، بیوی کرے شوہر سے، شوہر کرے بیوی سے، آپ وطن سے بھی کریں، حب الوطن من الایمان، اپنے گھر سے بھی محبت کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے شہر سے محبت کرے، اپنے وطن سے کرے، اپنے قبیلے سے کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اشد محبت، سب سے بالا محبت، سب سے بلند محبت اللہ پہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین ہے اللہ کی محبت میں۔ اب گویا کہ شرک کیا ہوا؟ جہاں اللہ کے سوا کوئی مطلوب یا مقصود یا محبوب حقیقی ہو گیا، یہ شرک۔ اب بتائیے یہ فارمولہ کہیں فیل ہوگا؟ ابد الآباد تک کے لیے جو بھی شرک ہوگا وہ اسی کے تابع ہوگا، یہاں تک کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا ریاکاری شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مطلوب آپ کی اپنی نفس کی بڑائی، آپ تکبر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بڑائی کا سکہ جو ہے، اپنی نیکی کا، اپنی دینداری کا، اپنے تقوی کا، اپنے تدین کا، اپنے زہد کا لوگوں کے اوپر روب گانٹنا چاہتے ہیں۔ مطلوب و مقصود وہاں اللہ نہیں ہے، مطلوب و مقصود آپ کی اپنی بات ہے۔
وہی پسترین جو آدرش ہے، جو سب سے نچلا اور گھٹیا جو سب سے نیچے رسم العین ہو سکتا ہے، ریاکاری در حقیقت اس لیول پر آ گئی، یہ شرک ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے توحید۔ باقی تمام اقسام توحید اور تمام اقسام شرک کس فارمولے کے تحت آ جائے؟ ضعف الطالب والمطلوب، اگر مطلوب گھٹیا ہے طالب بھی گھٹیا ہو جائے گا، مطلوب اعلیٰ ہے طالب بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے منزل ماں کبریاست، میرا مقصود میری منزل ذات کبریا ہے، اس سے کمتر پہ سودا نہ کرو۔ بعض ایڈورٹیزمنٹس میں یہ الفاظ آتے ہیں نیور سیٹل فار لیس، اپنا مقصود معین کرو۔ یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت لو، ان گھٹیا چیزوں کے وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہو۔ کل نفس یغدو، حضور نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے، فبایع نفسہ، اور وہ سارا دن اپنے آپ کو بیچتا رہتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ فموبقھا وموفقھا، شام کو جب لوٹتا ہے تھکا ہرا، اگر تو وہ محنت اور مشقت کی ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر، تو اپنے جان کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا کر آیا ہے، اور اگر اس میں حرام میں منہ مارا ہے اور غلط حرکتیں کی ہے تو تھکا ہارا بھی ہے، مشقت بھی کی ہے، اور واپس آتے ہوئے جہنم کے عذاب کی گٹھڑی باندھ کر اپنے سر پر لے کر آیا۔ تو کیوں اپنا سودا؟ نیور سیٹل فار لیس، اللہ کے سوا کسی کو اپنا مطلوب نہ بناؤ، اللہ کے سوا یہی تمہاری قیمت ہے۔ اشرف المخلوقات ہو تمہیں تو مسجود ملائک بنایا گیا ہے، تم اپنے آپ کو ان حقیر چیزوں کے عوض فروخت نہ کرو، ان چیزوں کے عوض اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رہن نہ رکھو، بلکہ یہ کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی یہ 3 لیولز ہیں جو شاید میں نے اس وقت بھی بیان کیے ہوں۔ عوام الناس کے لیے لا معبود الا اللہ، اگرچہ لفظ معبود میں بھی سب کچھ مضمر ہے، لیکن عام تصور یہی ہے کہ عبادت سے مراد ہے نماز روزہ، اللہ کے احکام کو مان لینا، ٹھیک ہے، یہ عوامی سطح پر یہ بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے ذرا اب ہائر لیول آف کانشسنس پر یہی لا الہ الا اللہ اس صورت میں سامنے آتا ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ہے وہ توحید عملی، آپ کا مقصود مطلوب اس نہ رہ جائے سوائے اللہ۔ ایک اس سے بلندتر لیول، لیکن وہ فلسفیانہ ہے خالص، بہت اونچا جو ذہنی سطح کا معاملہ ہے، صرف وہ ہیں جو اسے کمپریہنڈ کر سکتے ہیں، اس کا تصور لے سکتے ہیں، اور یہ کہ ہضم کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ایسا نشہ ہے جو چڑھ جائے تو آدمی کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، اور وہ ہے لا موجود الا اللہ۔ یہ تیسری اور بلند ترین منزل ہے، اسے توحید وجودی بھی کہتے ہیں، وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، لیکن بہت خطرناک وادی ہے یہ، اس پر تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے ہوگی جب ہم پہنچیں گے سورہ حدید پر، وہاں تو آ کر مجھے بات کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی ایک سطح ہے، اس وقت وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ 3 لیول ہیں، آپ کو اپنے اکابر کے ہاں یہ ملیں گے تینوں لیولز، لا معبود الا اللہ، اور نمبر 2 لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ عملی اعتبار سے بلند ترین مقام یہی ہے، عملی اعتبار سے تو یہی ہے، باقی تو اب ایک ذہنی بات ہے، حقیقت، فلسفہ موجودات، یہ جو حقیقت وجود، اس میں لا موجود الا اللہ، یہ ایک شرح ہے اس کی۔ بہرحال ہم نے 2 نشستوں میں صرف ایک آیت ابھی مکمل کی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، حاجت روائی کی فریادیں لے کر آئے ہوئے، یہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قابل نہیں، چاہے سب مل جل کر زور لگا لے، تخلیق کیا کریں گی؟ مکھی ان سے کوئی چھین کر لے جائے تو واپس لینے پر قادر ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس کا مطلوب اتنا گھٹیا ہے، اتنا لاچار، اتنا بے بس، وہ طالب کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، کس پستی میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، کہاں تم نے اپنے آپ کو کس کھائی میں گرایا ہے، کس پستی کے اندر؟
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ تو تم اسفل سافلین میں پہنچ گئے، کس کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا۔ اب اسی کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا بلند ترین فلسفہ موجود ہے، آدرشوں کا فلسفہ، نسم العین کا فلسفہ، منزل ماں کبریات یزداں بکمن داور ہے ہمت مردانہ۔ تمہاری کمند جو ہے اللہ کی ذات پر جائے۔ اس کو یہ نہ سمجھیے کوئی توہین کا انداز ہے، یا سننے وہی تمثیل ہے کہ آپ کو جتنا اونچا چڑھنا ہے پہلے کمند پھینکنی ہوگی اونچی، تو تم اپنی کمند اللہ پر ڈالو، اللہ تک پہنچاؤ، تاکہ اللہ تک تقرب اللہ۔ اب جب تو اللہ کا قرب حاصل کرو گے تو ترفع ہوگا نا، بلندی ہوگی۔ تمہاری شخصیت، تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہاری جو اپنی شخصیت ہے اس کے اندر بلندی اور ترفع پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس معنی میں توحید تک رسائی حاصل فرما دے، عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس معنی میں توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفع